السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے مسلم ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں سے دنیا کی عظیم ترین مسلم سلطنت کا آغاز ہوا۔ ایک ایسا ملک جہاں کے بہادر کی داستانیں آج بھی دلوں کو گرما دیتی ہیں۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ترکی ایسا کون سا ملک ہے جہاں جانے کی خواہش آج ہر شخص رکھتا ہے۔ کیا واقعی یہ ملک اتنا خوبصورت ہے؟ پاکستانی وہاں کتنا پیسہ کماتے ہیں اور کون سے وہ عظیم صحابی یہاں مدفون ہیں؟ سلطنت عثمانیہ کا آغاز کس شہر سے ہوا؟ چلیے دوستو، نکلتے ہیں ایک ترکی کے شاندار سفر پر۔ ترکی کا سرکاری نام ریپبلک آف ترکی ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو بیک وقت ایشیا اور یورپ دونوں براعظموں پر واقع ہے۔ ترکی کی آبادی تقریباً 8 کروڑ 50 لاکھ ہے، جن میں سے تقریباً 75% لوگ شہروں میں آباد ہیں اور 25% دیہات میں رہتے ہیں۔ ترکی کی سرحدیں یونان، بلغاریہ، جارجیا، آرمینیا، عراق اور شام سے ملتی ہیں، جبکہ اس کے شمال میں بحیرہ اسود واقع ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ استنبول ترکی کا دارالحکومت ہے، حالانکہ اصل دارالحکومت انقرہ ہے۔ استنبول کا گرینڈ بازار دنیا کے قدیم ترین بازاروں میں سے ایک ہے، جہاں 4000 سے زیادہ دکانیں اور 25,000 سے زائد افراد کام کرتے ہیں۔ ترکی کی تقریباً 99% آبادی مسلمان ہے، جبکہ تھوڑی تعداد میں عیسائی، یہودی اور دیگر مذہب کے لوگ اب بھی آباد ہیں۔ استنبول میں واقع ابنائے باسفورس شہر کو 2 حصوں یعنی ایشیا اور یورپ میں تقسیم کرتی ہے۔ یہاں کشتی کی سیر سیاحوں کے لیے ایک یادگار تجربہ ہے۔ ترکی کے کھانے یورپ دنیا میں مشہور ہیں اور ترکی کا ناشتہ خاص طور پر بہت معروف ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی تھے۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے استنبول کا سفر کیا اور وہیں وفات پائی۔ ان کا مزار ایوب سلطنت کے نام سے مشہور ہے اور آج بھی لاکھوں زائرین وہاں حاضری دیتے ہیں۔ سلطان سلیمان قانونی کا مزار سلیمانیہ مسجد کے احاطے میں واقع ہے۔ مشہور صوفی شاعر حضرت مولانا جلال الدین رومی کا مزار ترکی کے شہر کونیا میں موجود ہے۔ ترکی کے قصبے سغوت سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی اور اسی علاقے سے ارطغرل غازی کا مزار موجود ہے، جو ترک قوم کا قومی ورثہ سمجھا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی قبر شہید برسا میں واقع ہے۔ ترکی کا زیادہ تر علاقہ اناطولیہ کہلاتا ہے، جو قدیم ترین آباد خطوں میں شمار ہوتا ہے۔ 334 قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اس علاقے کو فتح کیا۔ بعد میں رومی سلطنت اور بازنطینی سلطنت یہاں حکومت کی۔ 230 عیسوی میں قسطنطنیہ بادشاہ نے عیسائیت کو سرکاری مذہب قرار دیا اور قسطنطنیہ شہر کی بنیاد رکھی، جسے آج استنبول کہا جاتا ہے۔ ترکی میں تقریباً 90,000 مساجد موجود ہیں۔ ترکی کا پرچم سرخ رنگ کا ہے، جس کے درمیان سفید ہلال اور ستارہ بنا ہوا ہے۔ سلطنت عثمانیہ تقریباً 630 سال تک قائم رہی۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں یہ دنیا کے سب سے طاقتور سلطنت میں تھی۔ 1922 میں ترک پارلیمنٹ نے سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ 1923 میں ترکی ایک آزاد جمہوریہ کے طور پر ابھرا۔ مصطفیٰ کمال اتاتürk کا جدید ترکی کا بانی کہا جاتا ہے۔ 2023 کے رپورٹ کے مطابق ترکی میں تقریباً 5 کروڑ سیاحوں نے وزٹ کیا۔ ترکی کے مشہور سیاحتی مقامات میں استنبول، اناطولیہ اور کپادوکیا شامل ہیں۔ کپادوکیا اپنے منفرد چٹانی پہاڑوں اور ہوائی اوپروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ترکی ہر سال سیاحت سے تقریباً 60 ارب ڈالر کماتا ہے۔ استنبول کی آبادی تقریباً 1 کروڑ 55 لاکھ ہے اور یہ دنیا کے بڑے شہروں میں شامل ہے۔ یہ دنیا کا واحد شہر ہے جو 2 براعظموں پر واقع ہے۔ 19 مئی 1453 کو سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا۔ اس کے بعد توپ، کافی محل اور بے شمار مساجد تعمیر ہوئی۔ استنبول تقریباً 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا۔ ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردوغان بھی استنبول کے میئر رہ چکے ہیں۔
اور ان کے دور میں شہر کی ترقی میں نمایاں اضافہ ہوا۔ استنبول ہر سال 2 کروڑ کے قریب شہریوں کی میزبانی کرتا ہے۔ استنبول کا مشہور پل ایشیا اور یورپ کو آپس میں ملاتا ہے۔ اسی وجہ سے ترکی کو ایشیا اور یورپ کے درمیان میں بھی کہا جاتا ہے۔ استنبول میں 2 بین الاقوامی ہوائی اڈے ہیں اور ایک نیا ایئرپورٹ بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے مشہور کھانوں میں کباب، ترک بریڈ، ترک میٹ بال، شورما اور دیگر روایتی ڈشز شامل ہیں۔ پاموک قلعہ، جسے کپاس کا قلعہ کہا جاتا ہے، قدرتی گرم پانی کے چشموں کی وجہ سے ایک حیرت انگیز مقام ہے۔ انقرہ ترکی کا دارالحکومت ہے اور یہ بھی ایک تاریخی شہر ہے۔ ترکی میں بولی جانے والی زبان ترکی ہے۔ ترکی کے مشہور مقامات میں آیا صوفیہ بلیو مسجد، گلتا ٹاور اور پوپ پوپی پیلیس اور تقسیم اسکوائر شامل ہیں۔ بلیو مسجد کی تعمیر 1609 میں شروع ہوئی اور 1616 میں مکمل ہوئی۔ استنبول کا زیر زمین تاریخی ذخیرہ اب باسیلیکا سٹرون 532 عیسوی میں بنایا گیا تھا۔ گرمیوں میں سکون کے لیے پرنسز آئیلینڈ بہترین جگہ ہے۔ پاکستان سے ترکی کا ویزا نسبتاً آسانی سے مل جاتا ہے۔ ترکی کی کرنسی ترکش لیرہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ترکی میں تقریباً 5 سے 6 ہزار پاکستانی مقیم ہیں۔ وہاں کام کر کے ایک پاکستانی تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے ماہانہ کما سکتا ہے اور اچھی خاصی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس عظیم مجاہد کے اس مجاہد کے بارے میں جنہوں نے ایک ایسی ریاست کی بنیاد رکھی جس نے بعد میں دنیا کی تاریخ بدل دی۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ارطغرل غازی اور ان کے قبیلے کی۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کا ایک بہادر ترک سردار تھا۔ وہ ایک خانہ بدوش ترک قبیلے کے رہنما تھے جو وسط ایشیا سے ہجرت کر کے اناطولیہ پہنچا۔ اس زمانے میں مسلمان دنیا شدید بحران سے گزر رہی تھی۔ منگول حملے، اندرونی جنگیں اور سیاسی کمزوری ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایسے حالات میں ارطغرل غازی نے نہ صرف اپنے قبیلے کو محفوظ رکھا بلکہ انصاف، بہادری اور اسلامی اقتدار کے ساتھ ایک نئی جدوجہد کا آغاز کیا۔ ارطغرل غازی کا قبیلہ آج کے ترکی کی تاریخی علاقے میں آ کر آباد ہوا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آگے چل کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد پڑی۔ ارطغرل غازی کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی قبیلے کو ایک منظم، مضبوط اور بااصول طاقت میں تبدیل کیا۔ ان کا اصل مقصد صرف زمین حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا اور حق کا ساتھ دینا۔ دوستو، ارطغرل غازی خود سلطنت قائم نہ کر سکے لیکن ان کی تربیت، قربانی اور جدوجہد ان کے بیٹے کو وہ راستہ دکھایا جس نے تاریخ ہی بدل دی۔ اور ارطغرل کے بعد اس کے بیٹے عثمان غازی نے اپنے باپ کا راستہ اختیار کیا اور ایک نئی ریاست قائم کی جو ریاست عثمانیہ کہلاتی ہے، جو کئی عرصے تک زندہ رہی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری مکمل معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کامنٹ کریں، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔